مشتاق انکل، رجیم چینج کا اور امریکہ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور امریکہ آخر کیوں رجیم چینج کرتا ہے؟ احمد بیٹا، رجیم چینج کا اور امریکہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو امریکہ کے ماضی کو سمجھنا ہوگا۔ امریکی معاشرے میں قوم پرستی کی کوئی خاص علامت نہیں تھی، کیونکہ قوم پرستی میں سب سے زیادہ محبت اور لگاؤ زمین سے ہوتا ہے، لیکن امریکیوں کے پاس یہ زمین بھی ان کی اپنی نہیں تھی۔ انہوں نے ریڈ انڈینز کو بے دخل کر کے اس پہ قبضہ کیا تھا۔ یہ ایک انسانی جرم تھا، لیکن اس کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے یہ دلیل دی کہ چونکہ مقامی باشندے اس زمین کا استعمال نہیں کر رہے تھے اور ان میں صلاحیت نہ تھی کہ وہ زمین کو زرعی بنا کے پیداوار کر سکیں، اس لیے اہل یورپ کا یہ حق ہے کہ وہ زمین سے فائدہ اٹھائیں اور ترقی کریں۔ امریکہ کی 13 کالونیز 1776 میں برطانیہ سے آزاد ہوئیں۔ اس طرح یہ سال ان کی تاریخ کی ابتدا ہے۔ امریکہ نے مقامی باشندوں، قبائل اور افریقی غلاموں کو اپنی تاریخ سے نکال دیا۔ اس لیے انہوں نے ماضی کی روایات اور اداروں پر اپنی تاریخ اور تہذیب کی بنیاد رکھنے کے بجائے مستقبل کی جانب دیکھا اور ترقی کی راہیں بنائیں۔ امریکہ نے مقامی قبائل کے ساتھ جو ظلم کیے، اس کو تاریخ میں پوری طرح محفوظ نہیں رکھا گیا۔ ایک ایک کر کے تمام مقامی قبائل کا خاتمہ کیا گیا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا اور انہیں غلام بنا کر کیمپوں میں محصور کر دیا۔ امریکہ کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہاں مساوات ہے، لیکن در حقیقت امریکہ کی ابتدائی تاریخ میں ایک بڑی تعداد میں غریبوں اور مفلسوں کو برطانیہ سے نکالا گیا اور انہیں جہازوں میں بھر کر بھیجا گیا کہ یہاں ان سے محنت اور مزدوری کروائی جائے۔ جن غریب لوگوں کو یہاں لایا جاتا تھا، انہیں انڈسٹریل لیبرز کہتے تھے۔ اگرچہ یہ بعد میں آزاد تو ہو جاتے تھے، لیکن امریکی معاشرے میں ان کا مقام انتہائی کم تر تھا، جبکہ افریقہ سے لائے گئے غلاموں کو نہ کوئی حقوق تھے، نہ ہی ان کی اپنی کوئی حیثیت تھی۔ یہ اپنے آقا کی ملکیت تھے۔ امریکہ کا نیا دستور بنا تو اس میں ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کو بھی شامل کیا گیا، جس میں اعلان تو کیا گیا کہ تمام امریکی برابر ہیں، مگر اس میں نہ تو امریکی غلام اور نہ ہی مقامی ریڈ انڈینز قبائل شامل تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب ایشیائی ملکوں سے بھی مہاجرین آنا شروع ہوئے تو ان کے خلاف بھی تعصب کی ایک نئی لہر ابھری۔ امریکہ کے حکمرانوں نے تصور یہ دیا تھا کہ جو بھی یہاں آئے وہ اپنے قدیم کلچر کی شناخت کو فراموش کر کے خود کو امریکی معاشرے میں ضم کر دے۔ 18ویں صدی میں امریکہ میں نئی شاہراہوں کی تعمیر اور ریلوے لائنز کی ابتدا ہو چکی تھی۔ 1812 میں امریکی سامراج کی پالیسی شروع ہوئی۔ میکسیکو سے جنگ کے بعد کیلیفورنیا اور پھر ٹیکساس پہ قبضہ کیا گیا۔ ریاست لوازینہ کا وسیع رقبہ فرانس سے خریدا گیا۔ ہوائی پہ قبضہ کیا گیا۔ الاسکا کا علاقہ روس سے خریدا اور پھر ان کے یہ سامراجی عزائم امریکہ سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں تک پھیل گئے۔ تھیوڈور روزویلٹ کی صدارت میں فلپائن پہ قبضہ کیا گیا، جبکہ چین میں یورپی طاقتوں کے ساتھ امریکہ بھی اوپائم وار کی لوٹ مار میں برابر شامل تھا۔ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی سامراجی پالیسی بے نقاب ہو گئی۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں 2 ایٹم بم گرا کر جاپان پہ قبضہ کیا گیا۔ ویتنام کو بے دریغ بمباری کر کے برباد کیا گیا۔ ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ میں جمہوری حکومتوں کا تختہ الٹ کر وہ امریتوں کی سرپرستی کی گئی۔ 1971 میں امریکہ کا سقوط ڈھاکہ میں پراسرار کردار روز روشن کی طرح آیا ہے۔ جہاد افغانستان اور وار آن ٹیرر کے نام پر لڑی گئی طویل اور پرائی جنگوں میں امریکہ نے پاکستان کے سربراہوں اور مجاہدین سے کس طرح کام لیا۔ کمیونزم کے خاتمے میں ہمارا کلیدی کردار رہا ہے، جس کی بدولت امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ مشرق وسطیٰ میں عراق، ایران، کویت، یمن، لیبیا، تیونس، مصر، الجزائر میں انسانیت کی اعلیٰ اقدار کیسے پامال ہوئیں۔ 9/11 کے بعد پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کیسے فرنٹ سٹیٹ بن گیا، اور ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے دباؤ اور پابندیاں عائد کی گئیں۔ امریکہ کے سپر پاور بننے میں
وہ امریکی نظریات اہم ہیں جن کی آبیاری امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے۔ امریکہ کی روایت یہ رہی ہے کہ وہ تیسری دنیا کے ممالک میں رجیم کنٹرول اور چینج کرنے کے لیے فوجی سربراہوں سے قریبی روابط رکھتا ہے اور فوجی افسروں کی باقاعدہ تربیت کی جاتی ہے۔ یہ تربیت خفیہ نہیں بلکہ ایک نظم و ضبط کے تحت ہوتی ہے۔ امریکہ کا ایک پروگرام انٹرنیشنل وزٹر پروگرام سویلین کو امریکی طرز حکمرانی، تعلیمی نظام اور خاندانی نظام سے روشناس کرواتا ہے۔ اس میں دوسرے ملکوں کے طلباء، رائٹرز، صحافی، تاجر، سفراء، سرکاری افسران اور پولیس آفیسرز مدعو کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے بعد میں اپنے ملکوں کے سربراہ بنتے ہیں۔ ہر سال مختلف شعبوں کے 5000 غیر ملکی بین الاقوامی لیڈرشپ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ اب تک ایسے 2 لاکھ سے زائد غیر ملکی اپنے ملکوں میں اہم عہدوں پر موجود ہیں۔ 500 سے زائد موجود یا سابق سربراہ حکومت ان میں شامل ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون باقاعدہ مشترکہ رپورٹس کانگریس کو پیش کرتے ہیں۔ 1947 سے تاحال پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور کشیدگی کے واقعات اور متبادل کی تلاش میں بھٹو، مشرف، بینظیر سمیت بہت سے حالیہ سیاستدانوں کی امریکی سرپرستی کے پروگرامز کی تفصیلات مختلف سابقہ امریکی صدور، وزرائے خارجہ اور CIA کے عہدیداروں کی تحریروں میں درج ہیں۔ اگرچہ امریکہ اور یورپ خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے، مگر ان کی اپنی جمہوریت کارپوریٹ اداروں اور سرمایہ دارانہ زنجیروں میں قید ہے۔ امریکی مورخ اپنی تہذیب کو شاندار بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان واقعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کا تعلق عالمی تشدد، غاصبانہ قبضوں، نسل پرستی اور تعصب سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب تک امریکہ اور یورپ کے حکمران طبقے اپنے سامراج کی وسعت اور عالمی تسلط کے لیے دنیا کے امن کو جنگوں اور تصادم کے ذریعے اپنے مفادات کو پورا کرتا رہے گا۔ روس کو ٹوٹنے کے بعد اسے چیلنج کرنے والی کوئی طاقت نہ تھی۔ رجیم چینج اور امریکہ سیریز کی یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے امریکہ کا ماضی بیان کیا تھا۔ آج ہم بات شروع کریں گے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن سے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مارچ کے آخری ہفتے میں، جب 27 مارچ کو عمران خان نے اسلام آباد کے ایک جلسے میں ایک کاغذ لہرا کر عوام کو بتایا کہ ان کی حکومت کے خلاف بیرونی سازش ہو رہی ہے اور اس سازش میں بہت سے اندرونی اور بیرونی کردار شامل ہیں۔ عمران خان نے اس دن واضح طور پر بتایا کہ اس خط میں دھمکی دی گئی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی کہ عدم اعتماد کے ذریعے ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد سلطنت کے میر جعفر اور میر صادق ایکٹیو ہو گئے۔ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، کس طرح سے اسمبلی ممبران کی منڈیاں لگنا شروع ہو گئی۔ ضمیر فروشوں نے اپنی قیمتیں لگوانا شروع کر دیں۔ پیسہ باہر سے تھا اور ضمیروں کی خرید و فروخت ملک کے اندر چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کامیاب ہو گیا۔ امریکہ کی جانب سے نئی حکومت کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس کے بعد باری آئی ہمارے صحافتی دلالوں کی۔ لفافہ صحافیوں کی ایک پوری بریگیڈ ایک دم سے منظر عام پر آئی اور عمران خان کے خلاف پوری ایک میڈیا کمپین چلائی گئی کہ خط تو ہے ہی نہیں، وہ تو سفارتکار کی اسیسمنٹ ہے۔ حتیٰ کہ اس وقت کے DGISPR کو بھی پریس کانفرنس کر کے یہ کہنا پڑا کہ یہ سازش نہیں، مداخلت تھی۔ لیکن عوام اب سمجھ چکی تھی اور عوام نے اس سب پروپیگنڈا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک اور سوال جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ امریکہ بالآخر رجیم چینج کرتا کیوں ہے اور پاکستان میں
اس کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیسے کیا گیا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران متعدد حکومتیں 30 خفیہ رجیم چینج آپریشن کے ذریعے اور چند حکومتیں طاقت کے استعمال سے تبدیل کیں۔ امریکہ نے سرد جنگ کے دوران یہ طریقہ کار اپنایا، دھونس اور دیگر ذرائع کے ذریعے حکومتوں کا تختہ الٹنے کے بجائے خفیہ طریقے کو ترجیح دی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ طریقہ سب سے سستا تھا۔ اگر ناکامی بھی ہو جائے تو امریکہ کا کہیں بھی نام نہیں آتا تھا۔ 1949 کے ایک امریکی قومی سلامتی کے میمو میں اس وقت کے رجیم چینج کا مقصد بھی درج تھا، جس کے مطابق امریکہ کا بڑا مقصد تھا کہ جنگ کے بغیر تمام مشرقی یورپ کی سیٹلائٹ اسٹیٹ سے سوویت یونین کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے اور وہ ہمارے زیر اثر آ جائیں۔ اس طرح 1991 کے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جانب سے امریکی سیکرٹری دفاع کو بھیجا گیا میمو بھی بتاتا ہے کہ اس وقت امریکہ رجیم چینج کی پالیسی پر کیوں چل رہا ہے۔ میمو کے مطابق اس پالیسی کا مقصد تھا کہ ایسی حکومتیں لائی جائیں جو کہ کرملن کے زیر سایہ نہ ہوں۔ امریکہ کی یہ پالیسی دوسرے جنگ عظیم کے بعد کی ہے اور آج بھی امریکہ یہی پالیسی کامیابی سے چلا رہا ہے۔ اس سے یہ تو سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ رجیم چینج آپریشن ایک مصدقہ حقیقت ہے، مگر سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں امریکہ جیسے ملک کو رجیم چینج کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ شہباز شریف نے یہ بولا تھا کہ ہم تو بیکاری ہیں، اور خواجہ آصف یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو وینٹیلیٹرز پر ہیں اور یہ سارے کے سارے وینٹیلیٹرز امریکہ کے لگائے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ آج چاہے تو ہماری سانسیں بند کر سکتا ہے، تو پھر امریکہ کو رجیم چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اس کو جاننے کے لیے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکی رجیم چینج آپریشن 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر اوفینسیو، دوسرے نمبر پر پریونشن اور تیسرے نمبر پر ہیجمونک۔ اور آج کا پاکستان امریکہ کے لیے ان تینوں آپشنز کے لیے فٹ آتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوفینسیو رجیم چینج آپریشن پر۔ پاکستان اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے معاشی چیلنجر چین کا قریبی اتحادی ہے۔ چین پاکستان میں سی پیک منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ چین کو روکنا امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے اور کسی بھی طرح چین کو آگے بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ عمران خان چین کے ساتھ روابط بڑھاتے رہے اور مختلف دورے بھی کیے، اور چین کے ساتھ بڑھتے روابط اور چین کی مدد کرنے پر تو اوفینسیو اسٹریٹجی تو بنتی ہی ہے۔ اور پھر امریکہ کا سیکیورٹی پارٹنر بھارت، جس کے ذریعے امریکہ نے چین پر نظر رکھنی ہے، اس کو بھی تو عمران خان نے اوقات یاد دلائی تھی اور 27 فروری کو ان کا طیارہ گرا کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ امریکہ اور رجیم چینج سیریز کی یہ تیسری قسط ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے بات کی تھی عمران خان پر اور اوفینسیو رجیم چینج آپریشن پر۔ آج ہم بات کریں گے رجیم چینج کی دوسری قسم پریونشن رجیم چینج آپریشنز پر۔ امریکہ جس دوسری وجہ سے رجیم چینج کرتا ہے وہ پریونشن آپریشنز ہے، یعنی کچھ ہونے سے پہلے ہی معاملات قابو کرنے کی کوشش۔ اور امریکہ کو پاکستان کو بالکل قابو کرنے کی ضرورت تھی اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی۔ عمران خان نے جب چین میں ونٹر اولمپکس میں شرکت کی اور پھر رشیا اور یوکرین کی کشیدگی کے دوران روس کا دورہ کیا
जो कि अमेरिका को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। शहबाज शरीफ के मुताबिक तो पाकिस्तान एक बिकारी मुल्क है, लेकिन फिर भी दुनिया के लिए पाकिस्तान एक अहम मुल्क है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी जब कभी पाकिस्तान ने आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी अपनाने की कोशिश की तो अमेरिका ने कभी खुफिया और कभी एलामिया मुदाखलत ज़रूर की, और इस तरह पाकिस्तान में हुकूमत का तख्ता उल्टा और अमेरिकन नवाज हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने जब बिलाखिर रूस का दौरा करने की हामी भरी तो इस दौरे से 2 हफ्ते कबल ही इनको कत्ल कर दिया गया, और स्क्रिप्ट के मुताबिक किसी को कातिल का नाम नहीं पता चला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वो दूसरे वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी अपनाने की कोशिश की। उन्होंने भी रूस के साथ तल्लुकात बहाल करने की कोशिश की, मगर इनको भी अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मैं आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इमरान खान के रजीम चेंज की चंद मुमासलत बताता हूँ। 5 जुलाई 1977 को जब एक जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारा गया और रजीम चेंज के ज़रिए जुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क में मार्शल लॉ लगाया गया था। इस वक्त मार्शल लॉ लगाने की एक बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका खुश नहीं था जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। जैसे आज साइफर लीक से पता चला कि कैसे इमरान खान को हटाने के लिए अमेरिका ने थ्रेट किया, इस वक्त भी हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को थ्रेट किया था कि वी विल मेक यू अ हॉरिबल एग्जाम्पल, और फिर दुनिया ने देखा कि ऐसा ही हुआ। इस वक्त भी भुट्टो पाकिस्तान को एक आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी की तरफ लेके जा रहे थे, जैसा कि इमरान खान ने भी अपने दौरे हुकूमत में हमेशा आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी ही की बात की। उस वक्त भी यही फजलुर रहमान की पार्टी थी और यही नवाज शरीफ की पार्टी थी, यही इस वक्त के मीर जाफ़र और मीर सादिक थे। उन्होंने अमेरिका से मिलकर वो सारा माहौल बनाया कि बिलाखिर भुट्टो का अदालती कत्ल करवा दिया गया। उस वक्त भी आज वाले हालात ही थे, मगर इमरान खान की तरह भुट्टो पर भी करप्शन का कोई केस नहीं बना सके थे। अमरीकी साम्राज्य का दफा करने वाले मीर जाफ़र और मीर सादिक हर वक्त इक़्तिदार की हड्डी के लिए मुंह खोले खड़े रहते हैं, और जब भी अमेरिका को इनकी ज़रूरत पड़ती है ये फौरी तौर पर अपनी खिदमात पेश करने के लिए एक दूसरे से सबकत लेते दिखाई देते हैं। भुट्टो को भी अमेरिका के खिलाफ बोलने की सज़ा मिली। भुट्टो की 1971 की सिक्योरिटी काउंसिल की तकरीर और इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की 2022 की तकरीर भी मिलती जुलती हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इस रजीम चेंज ऑपरेशन का भंडा फोड़ा और इमरान खान की तरह दुनिया को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर की जानिब से दी गई धमकी और धमकी अमेज़ ख़त के बारे में अवाम को बताया। भुट्टो को इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान में करवाने की सज़ा दी गई थी। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको इन सरबराहान का अंजाम बताऊंगा जिन्होंने इस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। अमेरिका ने कैसे इन ममालिक में रजीम चेंज के लिए इन सरबराहान हुकूमत को उम्मत मुस्लिमा के लिए इबरत का निशान बना के छोड़ा। इसके बाद पाकिस्तान वापस अमरीकी कैंप में आ गया। तारीख गवाह है कि इसके बाद सिवाय इमरान खान के दहाइयों तक किसी भी हुक्मरान बिलशमूल मिलिट्री डिक्टेटर्स के आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी के बारे में सोचा तक नहीं। अमेरिका और रजीम चेंज सीरीज़ की ये चौथी किस्त है। पिछली वीडियो में हमने प्रिवेंटिव रजीम चेंज ऑपरेशन पर बात की थी। आज हम बात करेंगे रजीम चेंज का अमेरिका का तीसरा मॉडल, हाजमोनिक ऑपरेशंस, यानी अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए रजीम चेंज करना। इस सदी को
ایشیا کی صدی کہا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب ایشیا کے اوپر آنے اور سپر پاور بننے کی باری ہے۔ ایسے وقت میں جب چین دنیا کی ابھرتی ہوئی معاشی سپر پاور ہے تو اس خطے میں امریکہ کو زیادہ سے زیادہ ممالک اپنے زیر اثر اور زیر سایہ چاہیے۔ کیا عمران خان کا ایبسلوٹلی ناٹ کہنا امریکہ کی توہین تھی؟ عمران خان جب سے سیاست میں آئے خودداری کا نعرہ لگاتے رہے، ڈرون حملوں پر اپنا واضح موقف رکھا اور اپنے دور میں ایک بھی ڈرون حملے کی اجازت نہیں دی، جہاں پچھلی حکومت میں 400 سے زائد ڈرون اٹیک ہو چکے تھے۔ عمران خان کا ایک موقف یہ بھی تھا کہ ہمیں کسی کی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں صرف امن کا ساتھی بن کر رہنا چاہیے۔ شاید اسی لیے ایک انٹرویو میں امریکہ کو اڈے دینے کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کا جواب تھا ایبسلوٹلی ناٹ۔ عمران خان نے صاف منع کر دیا کہ میں کبھی اجازت نہیں دوں گا کہ پاکستان کی سرزمین امریکہ افغانستان کے خلاف استعمال کرے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب امریکہ نے عمران خان کے بارے میں سوچنا شروع کیا، کیونکہ اس سے چند دن پہلے امریکی اخبار میں یہ خبریں چھپ چکی تھیں کہ امریکہ پاکستان سے اڈے مانگ رہا ہے۔ اگر آپ نے کلاسک امریکی رجیم چینج آپریشن، جو کہ پاکستان کی عکاسی بھی کرتا ہے، دیکھنا ہے تو چلی اور ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور یہ وہ دو آپریشن تھے جن کی دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ ہونے کی وجہ سے اس رجیم چینج آپریشن سے پردہ ہٹا اور دنیا کو امریکہ کے رجیم چینج کا طریقہ کار معلوم ہوا۔ ایران اور چلی کی بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ان دونوں ممالک کے رجیم چینج کا موازنہ پاکستان سے کریں تو آپ کو ساری واردات سمجھ آ جائے گی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں ایران کی۔ 1991 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے ایرانی پارلیمان سے آئل کمپنیوں کی نیشنلائزیشن کا بل پاس کروایا۔ محمد مصدق اس وقت ایران کے مقبول ترین لیڈر بن چکے تھے اور سب کا ماننا یہ تھا کہ یہ ایک قدم ایران کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا سکتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ایران کی تیل کی ریفائنریز میں امریکہ اور برطانیہ کا انٹرسٹ تھا۔ برطانیہ کا خاص طور پر عبیدان ریفائنری میں انٹرسٹ تھا۔ امریکہ نے ایران پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ برطانیہ کو یہ ریفائنری دے دی جائے۔ اس سلسلے میں شاہ آف ایران سے بھی ملاقاتیں کی گئیں، مختلف طریقے اپنائے گئے، لیکن جب بات نہ بنی تو پھر بنا رجیم چینج آپریشن کا منصوبہ کہ تیل تو ہم لے کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ایران کے مقبول ترین لیڈر کو ہی کیوں نہ گرانا پڑے۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایرانی تیل کی خریداری پر پابندیاں عائد کر دیں۔ برطانیہ کی جانب سے ایران پر عالمی عدالت میں کیس بھی کر دیا گیا۔ ایران نے امریکہ سے تعلق ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس وقت برطانیہ نہیں مانا۔ 1953 میں ایران میں الیکشن ہونا تھا۔ محمد مصدق عمران خان کی طرح اس وقت کا پاپولر ترین لیڈر تھا، جو کہ ایک شفاف الیکشن کی صورت میں بآسانی جیت جاتا، مگر ان 2 سالوں میں برطانیہ نے اپنے ایجنٹس اور ملکی میر جعفروں اور میر صادقوں کے ذریعے مصدق کے امیدوار ہی خریدنا شروع کر دیے۔ برطانیہ نے ایران میں اپنا سفارتکار رابرٹ زیخس، جو کہ دراصل MI6 کا ایجنٹ تھا اور سفارتکاری کے بیس میں ایران میں موجود تھا، اس کے ذریعے 15 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے محمد مصدق کے امیدوار خریدے۔ یہ رقم بسکٹ کے ڈبوں میں چھپا کر امیدواروں تک پہنچائی گئی۔ یہ تمام کام اس امید سے کیا گیا کہ ان کے بندے ایرانی پارلیمان یا مجلس تک پہنچ جائیں گے اور وہ ووٹ کے ذریعے محمد مصدق کو نکال باہر کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ مخالف پارٹی یودے نے ایرانی افواج میں اپنی راہیں ہموار کرنا شروع کر دیں اور فوج میں لوگ اپنے حق میں تلاش کر کے فوج کی راہ اپنی پارٹی کے حق میں ہموار کر دی۔ اور ویسے ہی جیسا کہ پاکستان میں ہوا، محمد مصدق کے خلاف ایک مکمل
آئینی اور قانونی کو کی تیاری مکمل تھی۔ 1953 میں ایرانی تیل پر پابندیوں کے اثرات سامنے تھے، مہنگائی ہو چکی تھی اور عوام بے چین تھی۔ مصدق کے اوپر اس کی کابینہ کے ذریعے حملہ کروایا گیا۔ اس کے بعد مصدق نے اپنے درجنوں سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈلوا دیا۔ CIA کی جانب سے شاہ آف ایران کو اشارہ دیا گیا کہ کو کی تیاری کرو اور پھر آپریشن ایجیکٹ شروع کیا گیا۔ شاہ نے سب سے مقبول لیڈر مصدق کو ڈسمس کرنے کا فرمان جاری کیا۔ مصدق نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ شاہ آف ایران کو مصدق کی جانب سے ایسی امید نہ تھی۔ شاہ آف ایران کو فرار ہونا پڑا۔ پھر CIA اور MI6 کی امید تھی جنرل زاہدی، جو کہ شاہ کی جانب سے مصدق کی جگہ مقرر کیا گیا تھا۔ CIA نے پلان B پر کام شروع کر دیا۔ مختلف افراد جن پر رقوم لگائی گئی تھیں انہوں نے کام شروع کیا۔ ٹوڈے پارٹی کے خریدے ہوئے لوگوں نے متحرک ہو کر مظاہرے شروع کر دیے، جن میں CIA کی جانب سے تشدد کا عنصر بھی شامل کیا گیا۔ جنرل زاہدی اور فوج نے امن و امان کی خاطر کنٹرول سنبھالا اور مصدق کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت کے میر جعفر اور میر صادق امریکی رجیم چینج آپریشن کے سہولت کار نہ ہوتے تو آج یقینی طور پر ایران دنیا کا امیر ترین ملک ہوتا۔ اب ذرا CIA کا اور MI6 کا آپریشن ایجیکٹ سامنے رکھیں اور پاکستان میں رجیم چینج کیسے ہوا اس کو دیکھیں۔ دونوں ممالک میں کام تو آئینی اور قانونی طریقے سے ہوا۔ سب نے قانون کے مطابق عمل کیا، مگر حالات ایسے بنتے رہے کہ سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق ہی ہوا۔ امریکہ اور رجیم چینج سیریز کی یہ 5ویں قسط ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایران میں رجیم چینج آپریشن اور پاکستان سے مماثلت بیان کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم چلی میں رجیم چینج آپریشن پر بات کریں گے۔ 2011 میں ہونے والی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات سے اب تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ امریکہ نے چلی میں بھی رجیم چینج آپریشن کیا، مگر چلی میں طریقہ کار کیا اپنایا گیا؟ سب سے پہلے تو CIA کی جانب سے سیاسی جماعتوں سے روابط بنائے گئے۔ چلی کی مختلف تنظیموں اور پروپیگنڈا کرنے والوں سے بھی روابط بنائے گئے۔ اس کے بعد CIA نے چلی کے میڈیا میں سرمایہ کاری کی، حکومت مخالف خبریں چلوائی گئیں، ٹی وی اور ریڈیو چینل کو سپانسر کیا گیا، پیسے بانٹے گئے اور پھر پروگرام شروع کروائے گئے۔ ایک جانب میڈیا کو استعمال کر کے اور پیسے لگا کر فیک نیوز کا بازار گرم کیا گیا، اور دوسری جانب حکومت مخالف سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا۔ چلی کے مقامی میڈیا کے علاوہ عالمی میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا اور چلی حکومت مخالف خبریں وہاں بھی چلوائی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ CIA نے چلی کی فوج اور دوسرے اداروں سے بھی روابط بڑھائے اور ان کو بتایا کہ اگر چلی میں مارشل لا بھی لگا دیا گیا تو امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا۔ CIA نے چلی کے میڈیا کو خصوصی طور پر معیشت کے خلاف پروپیگنڈا کروایا تاکہ چلی کی معیشت کو کمزور دکھایا جا سکے اور عوام میں بے چینی پیدا کی جا سکے۔ CIA نے صحافت کے لبادے میں اپنے ایجنٹس کو چلی بھیجا تاکہ وہ حکومت مخالف فیک نیوز کی رپورٹنگ کریں۔ اس طرح CIA نے چلی میں چھوٹے اخبارات اور ٹی وی چینل کو بھی فنڈ دیے۔ امریکہ اس وقت تک چلی کو دی جانے والی امداد رکوا چکا تھا۔ عالمی معاشی ادارے بھی چلی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ دوسری جانب CIA نے اپوزیشن جماعتوں کو فنڈ فراہم کیے اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنا ٹی وی چینل اور اخبارات قائم کریں۔ یہ تمام کام اور فنڈ اپریل 1971 اور مارچ 1973 کے الیکشن سے پہلے ہی فراہم کر دیے گئے تھے۔ میڈیا کی آزادی کے نام پر اپوزیشن کے خریدے ہوئے میڈیا کو $1.5 ملین جاری کیے گئے۔ اسی دوران CIA نے چلی کی فوج میں بھی اپنے ایسڈ پیدا کیے تاکہ ان کو اہم معلومات اور فوج میں اپنے لوگ مل سکیں۔ اب چلی میں میڈیا کے رول
اور پاکستان میں عمران خان کے خلاف میڈیا کے رول کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح ایک آئینی اور قانونی رجیم چینج آپریشن کیا گیا۔ اگر چلی کی ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائڈ نہ ہوتی تو کوئی بھی یقین نہ کرتا کہ چلی میں رجیم چینج ہوا ہے، کیونکہ سب کچھ ایک اسکرپٹ کے تحت عمل میں لایا گیا اور آئینی اور قانونی طریقہ کار کو استعمال کیا گیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح تمام اداروں اور جماعتوں کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ اب بس اس وقت کا انتظار کیا جائے جب آج سے 30-40 سال کے بعد پاکستان کے رجیم چینج آپریشن کی ڈاکومنٹس بھی ڈی کلاسیفائڈ ہوں اور ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کس طرح پہلے ذوالفقار علی بھٹو اور پھر عمران خان کو امریکہ نے اپنے ذاتی مفاد میں ہٹایا اور کس طرح سے ہمارے میڈیا، ادارے اور سیاسی جماعتوں کو خریدا گیا۔ اگر ملک کے اندر میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار موجود نہ ہوں تو امریکہ کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت ایک منتخب جمہوری حکومت کو کبھی نہیں ہٹا سکتی۔ اب میں آپ کو بھٹو کے اس تاریخی کارنامے کا بتاتا ہوں جس کی وجہ سے امریکہ کو ایک بڑا رجیم چینج آپریشن کرنا پڑا اور کئی ممالک کی حکومتی سربراہان کو عبرت کا نشان بنانا پڑا۔ 22 فروری 1974 کو لاہور شہر میں آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن یعنی OIC کا اجلاس ہوا، جو کہ کرۂ ارض پر مسلم ممالک کی سب سے بڑی تنظیم تھی۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کا دور تھا۔ لاہور ان کا قلعہ تھا جہاں سے یہ تمام انتخابی نشستیں جیت کر کلین سویپ کر چکے تھے۔ بھٹو صاحب خود کو نہ صرف عالم اسلام بلکہ تیسری دنیا کے ایک رہنما کے طور پر دیکھتے تھے۔ شہر میں جشن کا سماں تھا، سب عالمی سیاست کے بڑے بڑے نام لاہور میں اکٹھے ہو رہے تھے۔ مگر اس وقت یہ لیڈران نہیں جانتے تھے کہ ان کا مستقبل کس قدر خوفناک ہونے جا رہا ہے اور اس کانفرنس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ اگلے چند سالوں میں ٹی وی سکرینز اور اخباری سرخیاں ان کے بے ایمانہ قتل سے بھرنے والی تھیں، اور وجہ صرف یہ تھی امریکہ کو ان مسلم لیڈران کا ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں اکٹھا ہونا پسند نہیں تھا، اور امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان لیڈران کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ اس کے بعد کوئی بھی مسلم لیڈر سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے۔ شروعات سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل سے ہوئی۔ سعودی عرب OIC کا بانی بھی تھا اور شاہ فیصل اپنے ملک میں بہت تیزی سے نہ صرف سماجی جدت لا رہے تھے بلکہ انہوں نے 1973 عرب اسرائیل جنگ کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر تیل کی پیداوار روک کر مغربی دنیا کو یہ پیغام بھی دے دیا تھا کہ آل سعود حجاز میں بھلے انگریزوں کے مرہون منت اقتدار میں آئی ہو، لیکن شاہ فیصل آزادانہ فیصلے لینے کے بالکل اہل ہیں اور آزاد خارجہ پالیسی پر یقین رکھتے ہیں۔ لہذا فیصل بن مساعد، جو کہ شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی کا بیٹا تھا اور امریکہ میں مقیم تھا، اس کے ذریعے امریکہ نے شاہ فیصل کو گولی مروا کر قتل کروا دیا۔ اس قتل کے محض 5 ماہ کے بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ یہ قتل انہی کی آرمی کی جانب سے کیا گیا اور ساتھ ہی فوج نے اقتدار پر قبضہ بھی کر لیا۔ شیخ مجیب نے 1974 ہی میں اس تنظیم میں شمولیت کے لیے درخواست دی تھی اور یہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور آئے تھے۔ اس وقت ہر فرد و عام کی زبان پر یہ بات تھی کہ قتل امریکہ کی CIA نے کروایا ہے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر ذوالفقار علی بھٹو کا آیا۔ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی کامیاب سفارتکاری کی بنا پر تقریباً تمام ہی اسلامی ممالک کے سربراہان اس کانفرنس میں شامل ہوئے تھے اور اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کلیدی کردار تھا۔ اس لیے ذوالفقار علی بھٹو کو رجیم چینج کے ذریعے پہلے اقتدار سے الگ کیا گیا، پھر ان کا عدالتی قتل کروایا گیا۔ مصر کے صدر انور سادات بھی اس کانفرنس میں شامل تھے اور ان کو بھی بعد ازاں اسلامی جہاد سے تعلق رکھنے والے
خالد اسلامی نے قتل کر دیا۔ صدر انور کے قتل کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمن نے دیا تھا، جو کہ امریکہ میں مقیم پذیر تھے اور زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزار کر شمالی کیرولینا میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد باری یاسر عرفات کی تھی۔ وہ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے۔ اس کانفرنس میں وہ بھی شریک تھے۔ انہیں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس نے زہر دے کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد باری معمر قذافی کی آئی۔ انہیں بھی امریکہ کی جانب سے رجیم چینج کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو باغیوں نے زمین پر گھسیٹ کر قتل کیا۔ لیبیا ان کے قتل کے بعد ابھی تک خانہ جنگی کا شکار ہے۔ امریکہ نے صرف اپنی چودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے پوری دنیا کو ہی آگ میں جھونک کر رکھا ہوا ہے، مگر اس میں غلطی صرف امریکہ کی نہیں بلکہ اصل مجرم وہ سہولت کار ہیں جو چند ڈالروں کی خاطر اپنے وطن کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ملک کو لوٹنے کی خاطر اقتدار حاصل کرنے والے کبھی بھی اس قوم کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ وہ لوٹی ہوئی دولت سے آئین اور قانون کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کا صرف ایک ہی حل ہے کہ عوام اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ایسے عناصر کو اقتدار سے دور رکھیں تاکہ ملک ترقی کر سکے۔